بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری کا آغاز ہے۔ آج سے 1446 سال پہلے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے مجبور ہو کر کے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اگرچہ آپ کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور ماضی سے جو تاریخ چلی آ رہی تھی، ایک تو انگریزی تاریخ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جڑی ہوئی ہے، ایک تاریخ عیسوی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ تاریخیں تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ ہمیں اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے۔ مشورہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے آغاز کرنے کے لیے کہا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو جب نبوت ملی تھی وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ باہمی مشورے کے بعد طے ہوا کہ ہجرت وہ عظیم الشان عمل ہے جہاں سے اسلام کو اللہ پاک نے رفعت، شوکت، عزت، سربلندی عطا کی۔ اس لیے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو ربیع الاول درمیانی مہینہ ہے، مشورے سے اس کو محرم سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ گویا آج سے 1446 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ سن 23 ہجری میں حضرت یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر فجر کی نماز میں حملہ ہوا تھا۔ زہر آلود خنجر سے آپ کو کئی زخم دیے گئے تھے، پیٹ آپ کا پھٹ گیا تھا، اور پھر اسی میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا نام عمر ابن خطاب تھا۔ عمر نام تھا، خطاب آپ کے والد کا نام تھا۔ والدہ کا نام عتمہ تھا، عین تا میم چھوٹی ہا، عتمہ۔ یہ ہشام ابن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور ہشام ابن مغیرہ کے بیٹے ابو جہل بھی تھے، یعنی آپ کی والدہ ابو جہل کی سگی بہن تھی۔ نویں پشت میں جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جڑ جاتا ہے۔ عام الفیل کا واقعہ جب پیش آیا تھا، یعنی ابرہہ نے
جب بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے یمن سے ایک بڑا لشکر لے کر کے چلا تھا کہ بیت اللہ کو منہدم کر دیں گے اور یمن میں ایک کعبہ بنائیں گے اور دنیا بھر کے لوگوں کو حج کے لیے یمن بلائیں گے، اس طرح کا پروگرام اس نے بنایا تھا۔ جب اس بات کی خبر مکے کے رہنے والے ایک شخص کو ہوئی تو اس نے یمن جا کر کے جو گھر اس نے بنایا تھا اسے گندگی سے ملوث کر دیا، جس پر برہم ہو کر کے ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چلا اور میدان مینا میں پہنچا تو اللہ پاک نے ابابیل کے جھنڈ کو حکم دیا، پتہ نہیں وہ کہاں سے اپنی چونچوں میں اپنے پنجوں میں کنکریاں لے کر کے آئی اور ابرہہ کے لشکر پر اسے برسایا، گرایا، جس سے ابرہہ کا پورا لشکر سب تہس نہس ہو گیا۔ یہ ہاتھی، یہ کنکری جس کے اوپر گرتی تھی اس کے جسم کو چھید کر کے نیچے نکل جاتی تھی، جیسے آج رائفل اور بندوق کی گولی ہوتی ہے، آر پار ہو جاتی ہے، اس وقت تو اس کنکر نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ ابرہہ ایک بڑا لشکر لے کر کے آیا تھا اور اس میں ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اس نے ہراول دستے میں، یعنی پہلا جو فیز تھا وہاں پر ہاتھیوں کی قطار لگائی اور عربوں میں لوگوں نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا۔ اس طرح کی صورتحال تھی۔ جس جگہ پر ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب آیا تھا اس وادی کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ یہ مینا کا ہی ایک حصہ ہے، مینا کا حصہ ہے، اس وادی کو وادی محصر کہا جاتا ہے، جہاں ابرہہ کے لشکر کو اللہ پاک نے روک دیا تھا اور یہاں سے پھر وہ آگے نہیں جا سکا۔ ابرہہ خود اتنا زخمی ہوا کہ اس کنکری کی وجہ سے اس کا جسم گل گل کر کے گرتا رہا، جسم سے گوشت گل کر کے بہتے رہے اور یمن پہنچنے سے پہلے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ عام الفیل کہلاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ میں نے پیچھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب ابرہہ کا لشکر آیا تو ابرہہ کے لشکر نے اپنے کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرب جوار میں جتنے لوگوں کی بکریاں اور اونٹ چر رہے تھے سب کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، اور پکڑے جانے والے اونٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے اور یہ مکے کے سردار تھے۔ اللہ نے وجاہت عطا کی تھی، قد و قامت بلند تھا، رنگ سفید سرخی مائل تھا، اللہ نے زبردست روب اور دبدبہ عطا کیا تھا، مکے کے سردار تھے۔ ابرہہ کے فوجیوں نے ان کے اونٹوں کو پکڑ لیا تھا۔ جب انہیں خبر ہوئی تو یہ ابرہہ کے پاس گئے، ان کو آتا ہوا دیکھ کر کے ابرہہ بہت متاثر ہوا۔ دیکھ دکھاؤ میں آپ کے دادا عبد المطلب کی جو وجاہت تھی، اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ ابرہہ نے بلایا، اپنے قریب میں بٹھایا، اور ابرہہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آئے ہوں گے گزارش لے کر کے، فریاد کرنے کے لیے کہ کعبۃ اللہ کو منہدم نہ کیا جائے۔ آپ کے دادا عبد المطلب سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے اونٹ جو ہے چر رہے تھے، آپ کے فوجیوں نے اونٹ پکڑ لیے، میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ بیت اللہ کو منہدم نہ کیا جائے یہ درخواست لے کر کے آئے ہوں گے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا تھا کہ انا رب الجمال، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ مانگنے آیا ہوں۔ اس گھر کا رب اور پروردگار اور مالک اوپر والا ہے،
وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور اس کے بعد اس لشکر پر اللہ کا عذاب آیا. یہ عام الفیل کہلاتا ہے. عام الفیل. اس واقعے کے 13 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے. نبوت ملنے کے بعد حضور نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو مکے کے لوگوں نے مخالفت شروع کی، اور اتنی شدید مخالفت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو گیا. سیرت کے بیانات میں آپ نے سنا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مکے کی عورتیں گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھتی تھی، اور حضور آتے تھے تو آپ پر پھینک دیتی تھی. آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے، اور آپ کا چلنا پھرنا دوبھر مشکل کر دیا گیا تھا. اتنے سخت حالات تھے. کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اپنا اسلام ظاہر کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ لوگوں کو بتا سکے کہ میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے. یہ ہمت نہیں تھی. لوگ چھپ کر کے ایمان قبول کیا کرتے تھے، خاموشی سے اسلام قبول کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھتے تھے. لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. مکے کے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دعوت و تبلیغ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے. پیچھے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ سبھی لوگوں نے جمع ہو کر کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اور بہت مشورے کے بعد ایک رائے پر اتفاق ہوا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے. تو کہا کہ جو قتل کرے گا قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو شیطان لعین اس مجلس میں ایک بوڑھے کی شکل میں تھا. اس نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے. تو قبیلے بنو ہاشم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہر قبیلے سے جھگڑا کرے، جنگ کرے اور قصاص لے سکے. تو ہم دیت دے دیں گے، 100 اونٹ دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیں گے. یہاں تک بات پہنچی تھی. لیکن اس سے پہلے مکے کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. کتابوں میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، جب آپ راستے سے چلتے تھے تو آپ کے پیچھے لوگ چلتے تھے اور آواز دیا کرتے تھے کہ یہ دیوانہ اور پاگل ہے، اس کی بات مت سنو. جب حضور دعوت و تبلیغ کی بات کیا کرتے تو یہ قریب میں پہنچ کر کے چلاتے تھے، شور مچایا کرتے تھے تاکہ آپ کی بات کوئی توجہ سے سن نہ سکے. ایک مرتبہ مشورہ ہوا کرنا کیا چاہیے، کوئی بنائی بن نہیں رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ قتل کر دینا چاہیے. یہ آواز لگائی گئی کہ کون قتل کرے گا محمد کو؟ تم میں سے کون ہے جو محمد کو قتل کرے گا؟ سب پر خاموشی طاری ہو گئی. یہ عمر ابن خطاب تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں قتل کروں. لوگوں نے چڑھایا، ہوا دی کہ ہاں یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی یہ کام کر سکے، یہ کام تو تم ہی کر سکتے ہو. ظاہر بات ہے جب چڑھایا جاتا ہے، چابی بھری جاتی ہے تو آدمی ہوا میں آ جاتا ہے.
اور عمر ابن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے. راستے میں نعیم ابن عبداللہ نامی قبیلہ بنو زہرہ کے ایک شخص تھے. حضور کی ننیحالی جو قبیلہ تھا قبیلہ بنو زہرہ، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں، تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نعیم ابن عبداللہ نے ان کا راستہ روکنا چاہا تو آپس میں جھگڑے تک کی نوبت آ گئی. تو نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ تم محمد کو قتل کرو گے یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہارے بہن بہنوئی باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اسلام قبول کر چکے، پہلے اپنا گھر تو دیکھو. چلے ہو محمد کو قتل کرنے. نعوذ باللہ. اتنا سننا تھا، عمر ابن خطاب کا رخ بدل گیا. اب وہاں جانے کے لیے جہاں حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تھے دار ارقم، وہ راستہ چھوڑ کر کے بہنوئی کے گھر کی طرف چلے. آپ کے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے، یعنی جن 10 لوگوں کو اللہ پاک اللہ کے نبی نے جیتے جی جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، بشارت سنائی تھی، اس میں سعید ابن زید بھی تھے. گئے، جا کر دروازہ ٹھوکا. بہنوں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے. کہنے لگے کہ میں دروازے پر تھا تو میں نے کچھ آواز سنی، کیا کر رہے تھے؟ بہنوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گھر میں موجود تھے اور حضرت سعید ابن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دونوں کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے. بہن بہنوئی نے عمر کی آواز سن کر کے ان کو چھپا دیا. دروازہ کھولا، حضرت عمر نے پوچھا تو سعید ابن زید بہنوئی نے ٹال مٹول سے کام لیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ سنا ہے تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے محمد کا دین قبول کر لیا ہے. بہنوئی خاموش رہے. خاموشی سے حضرت عمر کو غصہ آیا، گریبان پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں، باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے محمد کا دین اسلام قبول کر لیا ہے. تو بے تحاشا مارنے لگے، بالوں سے پکڑ کر کے زمین پر گرایا، مارا. بہن بیچ میں آئی تو بہن کو بھی مارا اور منہ پر ایک گھونسا مارا جس سے چہرہ خونا خون ہو گیا. بہن خون سے تربتر ہو گئی. تو بہن نے کہا، عمر کی بہن تھی، کہنے لگی کہ ہاں عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. تم ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا نکال سکتے ہو لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. ہم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے دین اسلام قبول کر لیا ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرنا. طیش اور غصے کا جو وقت تھا وہ گزر چکا تھا اور حضرت عمر کو جو کرنا تھا وہ کر چکے تھے. بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا تھا، خونا خون کر دیا تھا. جب بہن کو خون میں تربتر دیکھا تو پھر حالات دل کے بدلے. بہن سے کہنے لگے کہ میں نے سنا، میں دروازے پر تھا، میں نے کچھ آواز سنی تھی، کیا تھا؟ تو بہن کہنے لگی ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے. کہا کہ مجھے تو میں بھی پڑھوں گا. تو بہن نے کہا تم مشرک ہو اور یہ اللہ کا کلام ہے اور پاک کتاب ہے، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم نہیں چھو سکتے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا. حضرت عمر نے غسل کیا اور بہن نے قرآن کریم کے وہ اوراق جسے پڑھ رہے تھے حضرت عمر کے ہاتھوں میں دیا. اس پہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی
کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، پورا رکوع تھا، حضرت عمر پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کے یہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، اور یہی چیز اللہ ان کے دل میں اتار رہا تھا۔ جب آگے چلتے ہوئے آئے، قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب یہ آیت آئی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرو اور میرے لیے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر بہنوئی ان کو لے کر کے چلے اس مقام پر جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، نظر بندی کے ایام گزار رہے تھے دار ارقم پر۔ اور قصہ مختصر یہ کہ حضرت عمر نے جا کے دروازے پر دستک دی، حضور نے دروازہ کھولا، گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دیا اور پوچھا کیا کرنے کے لیے آئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا کہ رضاکار بننے کے لیے آئے، ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے پہلا نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور اتنی بلند آواز میں نعرہ لگایا تھا کہ مکے کی جو چھوٹی سی آبادی تھی سب کے کانوں تک اللہ اکبر کی آواز پہنچی تھی۔ جو لوگ حضور کے قتل ہونے کا انتظار کر رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ الٹا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوانی میں اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد آ کر کے اپنے ایمان کا اعلان کیا نا۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتوں نے ایمان قبول کیا تھا، لیکن کسی نے اپنے ایمان کا، اسلام قبول کرنے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر جب ایمان لائے تو انہوں نے اعلان کیا نا، بیت اللہ مسجد حرام تشریف لے گئے، کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ مسلمان ہو گیا ہوں، باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا ہوں۔ جو لوگ وہاں پر تھے مکے کے سردار، انہوں نے سنا تو سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر کی اپنی ایک شناخت تھی، سیاسی طور پر دبدبہ ابو جہل کا تھا اور بھائی گیری حضرت عمر ابن خطاب کی تھی۔ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی سیاسی طور پر بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے خاندان کے بچے یہی کام کرتے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی تاریخ ہے۔ ابو جہل مکے کا سردار تھا اور اس کا دبدبہ تھا، اور عمر ابن خطاب ابو جہل کے سگے بھانجے تھے، تو پورے مکے میں بھائی گیری دادا گیری ان کی چلتی تھی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب وعمر ابن ہشام، کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام، ان دونوں میں سے آپ کو جو پسند ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ حضور کی یہ دعا تھی، حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی، ایمان قبول کیا، اور مکے کی گلی گلی میں جا کر کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب سے مل کر کے کہتے تھے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کسی نے ٹوکا، بولے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک ایک آدمی کو جا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو؟ بولے ہاں میں بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ فلاں شخص وہ ہے جس کے پیٹ میں بات رہتی نہیں، تم اس کو جا کر کے بول دو، پورے مکے میں وہ بانٹ دے گا نا، تم کیوں ایک آدمی کے پاس جا رہے؟ عمر ابن خطاب گئے، 5-7 لوگ بیٹھے تھے، اس میں وہ آدمی بھی تھا،
جا کر کے انہوں نے حضرت عمر نے بتایا کہ اسلام قبول کر لیا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، فوراً وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا کر کے بولنے لگا، اور جو لوگ وہاں تھے وہ سب حضرت عمر سے بھیڑ گئے، مار پیٹ ہونے لگی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، آج یہاں جھگڑا ہو رہا ہے، کل وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہوا یہ کہ مکے کے لوگ ان حالات سے تنگ آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی جیت تھی، اسلام کی فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا اللہ کی مدد تھی، اور عمر کی امارت اور خلافت مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت عمر اسلام لائے، اللہ نے اسلام کو طاقت عطا کی۔ پہلے صحن کعبہ میں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ عمر ابن خطاب تھے جنہوں نے باجماعت نماز شروع کروائی۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ اگر کھولا ہے کسی نے تو وہ عمر ابن خطاب۔ ہجرت کرنے لگے، اپنے ایمان کا علل اعلان اظہار کیا کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ سے پہلے کسی بھی ہمت نہیں تھی اپنے ایمان کا اعلان کرنے کی۔ اسی لیے تاریخ نے کہا کہ اول من آمن علانیۃ عمر، سب سے پہلے علن اعلان اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ عمر ابن خطاب تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنی تھی۔ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی، ایک ہجرت کی، پھر دوسری ہجرت کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے، اور جو میری ہجرت گاہ ہوگی وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں کھجوروں کے باغات ہیں۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ مدینہ منورہ ہے، تو حضور کی ہجرت کرنے سے پہلے کچھ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مدینہ پہنچنے والے، ان کے بعد اور لوگ گئے، انہی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور کی ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ گئے، لیکن جانا تھا تو آ کر کے اعلان کیا کہ مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، تم میں سے جو اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو وہ آ کر کے میرا راستہ روک لے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی راستہ روکنے کی، اور اعلان کر کے حضرت عمر نے ہجرت کی اور مکے سے مدینہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے، اور 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور حضور کی دعا کی۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ کرام حضور کے مرید تھے، حضور کے مرید تھے۔ ایک حضرت عمر تھے جو حضور کی مراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام ان میں سے جو آپ کو محبوب اور پسند ہو اسے ایمان کی دولت عطا فرما، اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ عبداللہ ابن مسعود کو کہنا پڑا کہ عمر ابن خطاب کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت اللہ کی مدد تھی، اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت تھا۔ ابو بکر کو دنیا نہیں ملی تھی،
وہ 2.5 سالہ زمانے خلافت بڑی آزمائشوں اور فتنوں کا زمانہ تھا، لیکن 2.5 سال کے بعد جب حضرت ابوبکر کا وصال ہو گیا، حضرت عمر خلیفہ بنے، تو پھر بڑی بڑی سلطنتیں سب زیر و زبر ہو گئی۔ 10 سال حضرت عمر کی خلافت رہی، اس زمانے کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھی، روم اور فارس، حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو۔ آج کا ایران کل کا فارس تھا، وہاں کا بادشاہ کسرا تھا، روم کا بادشاہ قیصر تھا، اور یہ 2 طاقتیں دنیا کی بڑی طاقت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ دونوں سلطنتیں مسلمانوں سے ہار کر کے ان کا پورا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب کسرا فتح ہوا تھا، کسرا ہارا تھا، اور فارس جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا، تو اس لشکر میں 60,000 سپاہی تھے۔ اس لشکر کے مسلمانوں کا لشکر تھا، 60,000 مسلمانوں کی تعداد تھی، اور جب فارس فتح ہوا تھا تو اس میں سے 5واں حصہ مال غنیمت کا بیت المال کے لیے نکالا گیا تھا، اور جب تقسیم کیا گیا تو 60,000 میں سے ہر فوجی کو اس زمانے میں 12,000 درہم ملے تھے، 12,000 درہم۔ اور کسرا کے دربار میں جو قالین تھا سونے چاندی جواہرات اور ہیروں سے مرصع تھا، وہ لپیٹ کر کے مدینہ لایا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کاٹ کاٹ کر کے مسلمانوں میں تقسیم کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں 1 بالشت کے بقدر، 1 بالشت مربع اس قالین کا حصہ آیا تھا، جو اس زمانے میں 20,000 درہم میں بکا تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں دنیا نہیں آئی تھی، مال غنیمت میں مال نہیں آیا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں آیا، لیکن حضرت عمر نے کبھی دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، سادہ زندگی گزارتے رہے، زمین پر سوتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے کرتے میں 17 پیون لگے، 1 2 بھی نہیں، 17 پیون لگے۔ تو ایران ہے، روم ہے، حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ بیت المقدس پہلی مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ آج جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، حضرت عمر فاروق نے اسے اپنے زمانے میں فتح کیا۔ آج کا دن 1 محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ ایک پارسی تھا، مجوسی آتش پرست، اس نے آ کر کے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ بولے روزانہ 2 درہم مجھ سے لیتا ہے۔ کہا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں چکی بناتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے پاس ہنر ہے، تم اس سے زیادہ کما لیتے ہو، یہ ٹیکس سے زیادہ نہیں ہے، یومیہ 2 درہم۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ تم میرے لیے ایک چکی بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس نے دھمکی ہی دی ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ کیا نہیں ہے، اس لیے اس کو پکڑ کر کے سزا دینا
یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اس نے پلان بنایا، مسجد نبوی کی محراب میں فجر کی نماز سے پہلے آ کر چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ مسجدوں میں روشنی نہیں ہوتی تھی آج کی طرح، اندھیرا گھپ رہتا تھا، اور اول وقت میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے، وہ آیا، اس نے آ کر آپ پر حملہ کیا اور آپ کے جسم پر کئی وار کیے، پیٹ پر 3 وار کیا، زہر آلود خنجر سے پیٹ آپ کا پھٹ گیا، آپ گر گئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جو پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے، ان کو پکڑ کر کے اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کیا، نماز مکمل کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں تھے، اشارے سے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد پوچھا کہ کس نے مجھے مارا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے کہا الحمدللہ، اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں رکھی۔ یہ مسلمان نہیں تھا، پارسی اور مجوسی تھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، اور تیرے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ شہید بھی ہوئے اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں تدفین ہوئی۔ بدھ کے دن آپ پر یہ حملہ ہوا تھا 28 ذی الحجہ کو، اور یکم محرم الحرام سنیچر کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم جاؤ حضرت عائشہ کے پاس میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیش رو اپنے دونوں ساتھیوں کے قریب میں دفن، یعنی حضور اور حضرت ابو بکر کے پڑوسی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ جگہ مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب اور میرے لیے قیمتی ہے۔ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا انتقال ہوگا تو یہاں مجھے دفن کیا جائے، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس وقت تو عمر نے میرا ساتھ دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا تو سبھی لوگ خاموش تھے، کوئی حضرت عائشہ کی حمایت میں بات کرنے والا نہیں تھا۔ ایک حضرت عمر تھے جنہوں نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، جھوٹی بات ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جب سب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا اور کوئی میری حمایت میں بات کرنے والا نہیں تھا، اس وقت اگر کسی نے میری حمایت کی تھی تو وہ حضرت عمر تھے۔ جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو حضور بہت زیادہ دل کبیدہ تھے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ منافقین نے الزام لگایا تھا اور حضور کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشتہ تھے، مشورہ کیا تو صحابہ کرام میں سے حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر عائشہ کی وجہ سے آپ کو اتنا دکھ ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دو، آپ کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عائشہ کا آپ سے نکاح کیسے ہوا تھا؟ آپ کے نکاح میں عائشہ کو دینے والا کون؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلے سے عائشہ کے ساتھ میرا نکاح ہوا۔
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ نے عائشہ کو آپ کے نکاح میں دیا ہے تو آپ کے نکاح سے باہر کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا، قرآن کریم کی آیات اتری تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ جب مجھ پر الزام لگایا گیا تھا تو کوئی میری طرف سے بولنے والا نہیں تھا، ایک عمر تھے جنہوں نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس لیے میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا تو اس جگہ جہاں آج ان کی قبر ہے وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ پہلے حضور کی قبر ہے، پھر حضور کے قدموں کے مقابلے میں ابو بکر کی قبر ہے، پھر ابو بکر کے سینے کے مقابلے میں حضرت عمر کا سر ہے، اس طرح 3 قبریں ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا۔ آج کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن اور اسلامی سال کی پہلی تاریخ۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے اور آنے والے دنوں کو مسلمانوں کے لیے بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھے۔